یعنی وزیر قانون زاہد حامد نے امت کے اندر اتنا بڑا انتشار پیدا کیا ہے اور امت کے اتنے قطعی اور اجماعی عقیدے کے خلاف اس نے سازش کی ہے، اس کو فی الفور برطرف کیا جائے، جو رشتہ داریاں کرنی ہیں اس کے ساتھ کریں، لیکن اب وہ پوری امت کا مجرم ہے، اس کو فی الفور وزارت سے علیحدہ کیا جائے۔ ڈیڈ لائن تمام، اسلام آباد دھرنا ختم کرانے کے لیے صبح کو آپریشن کا امکان۔ فیض آباد میں چاروں طرف سے شیلنگ اور واٹر کینن استعمال کرنے کا فیصلہ، وزارت داخلہ نے گرین سگنل دے دیا۔ پکڑ دھکڑ کے لیے ٹیمیں تشکیل، 8,500 اہلکار الرٹ۔ تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول، تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ تم ننگے وطن غدار ہو، تم ناموس نبی پر حملہ کیا۔ تم ننگے وطن غدار ہو، تم ناموس نبی پر حملہ کیا۔ لعنت ہو ایسی اسمبلی پر، لعنت ہو ایسی اسمبلی پر، مٹی میں ملا کر دم لیں گے۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول، تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ہم ختم نبوت کا جھنڈا گھر گھر پہ لگا کر دم لیں گے۔ ہم ختم نبوت کا جھنڈا گھر گھر پہ لگا کر دم لیں گے۔ سرکار کی عزت کی خاطر، سرکار کی عزت کی خاطر گھر بار لٹا کر دم لیں گے۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول، تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ اے وقت کے حاکم سن لے ذرا، اے جابر ظالم سن لے ذرا۔ اے وقت کے حاکم سن لے ذرا، اے جابر ظالم سن لے ذرا۔ ہم تختوں تاج اچھالیں گے، ہم تختوں تاج اچھالیں گے، ایوان گرا کر دم لیں گے۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول، تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔
ختم نبوت کے دشمن انجام بھیانک ہوگا تیرا، اے ختم نبوت کے دشمن انجام بھیانک ہوگا تیرا۔ ہم تخت و تاج اچھالیں گے، ہم تخت و تاج اچھالیں گے، ایوان گرا کر دم لیں گے۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول، تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول۔ نہیں دے سکتی اور تمہیں کوئی سمجھ آیا تسی کی کر رہے ہو اور کتے کہن تے آئے ہو اور ڈاکو مارن آئے ہو اور چور پکڑن آئے ہو اور قاتل پکڑن آئے ہو اور خدا دے بندوں کو خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ رسول اللہ اپنے روزہ انور سے دیکھ رہے ہیں تمہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اسلام آباد آپریشن کا ملک بھر میں ری ایکشن، فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرات، ملتان اور خانیوال میں احتجاج، سکھر، ٹنڈو آدم، عمر کوٹ، پشاور، آزاد کشمیر اور بلوچستان کے کئی شہروں میں دھرنے۔ تمام مطالبات کی منظوری پر فیض آباد دھرنا 22 روز ختم کرنے کا اعلان، مظاہرین کی واپسی کے لیے تیاری۔ ہالینڈ دے سور کی کہندے اسی حضور دے خاکیاں دا مقابلہ کرانا ہے کوئی دنیا سلامتی ایوبی جڑا اج اتھوں للکارے ہالینڈ دی پارلیمنٹ دا پتر تسی خاکیاں دی تیاری کرو تے میرے بھی غوری میزائل آ رہے ہیں کوئی، میں بھی ایٹم بم دا بکسا لے آ رہا کھولو تو ہے کوئی گل کرن والا؟ تسی سانو مڑ کے کہندے ہو جناب تسی ووٹ نہیں دیندے پے حضور دے نام تے، تساں ہالینڈ نوں للکارنا ہے کہ آئے انسان دے پتر بنو، ورنہ غزنوی دے گھوڑے آ رہے، صلاح الدین ایوبی بھی آ رہا، نور الدین زنگی بھی آ رہا، خالد بن ولید دی تلوار بھی آ رہا، انہاں گنڈے نوں روکنے والا ہی کوئی نہیں۔ اجلاس آج طلب کر دیا ہے، آپ کو تعلق تفصیلات سے آگاہ کریں۔ گستاخانہ خانوں میں اساد کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے اور مرکزی امیر ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف ملک گیر احتجاج، شہر شہر ریلیاں، نعرے بازی، تحریک لبیک لاہور کا اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے نکل پڑی، لسبیلا، بہاولپور، سابق آباد اور چارسدہ میں مظاہرے۔ fatwa te krijgen van een Pakistaanse geestelijke, de heer Khadim Rizvi, die naar Pakistan uitgevoerd. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پولیس کی جانب سے مولانا خادم حسین رضوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو وہاں پر بھی جو آسیہ کی روانگی ہے اس کو مکمل طور پر علاقے کو، اس ایریے کو، ایئرپورٹ کے کو قاعدہ عام کر کے وہاں جہاز کھڑا کروایا گیا اور علیحدہ دروازے سے گاڑیاں۔ Which had the previous government was held hostage by the group. They came in and they literally blocked the roads, and people were scared of that group. So when the judgment was given to free her by the Supreme Court, the same group then threatened. They came out on the streets. They were rioting for 2 days, and the stage was held hostage for 2 days. But this is the first government that on the next opportune moment actually took them out. We put them in jails. We just completely, and Asia Bibi was then safely, she came out and then she wanted to leave the country and we helped her. So all I'm saying is that this government you will see that it will treat its minorities
as تمام ساتھیوں کو بہت سارا سلام. حضور کی عزت کے لیے کام کرتے رہنا نفس دم تک. نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں. نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں. نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں. نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں. بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں. نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے نہ رکنے والے ہیں. نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں. بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں. نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں. گئی ہے جبکہ خادم حسین رضوی آدمی کو 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. ہو بات نبی کی عزت کی ہم پیچھے کیسے ہٹ جائیں، ہم پیچھے کیسے ہٹ جائیں. ناموس رسالت پہ یاروں ہم لڑتے لڑتے مر جائیں، ہم لڑتے لڑتے مر جائیں. پہراؤ سو عزت پر دیں گے دنیا میں جب تک رہنا ہے. ناموس رسالت پہ یاروں غلان پہرا دینا ہے. لاکھ مظالم سہ کر بھی لبیک آقا کہنا ہے. لاکھ مظالم سہ کر بھی لبیک آقا کہنا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. ممتاز ہمارا ہیرو گئے اور ختم نبوت کے شہدا، اور ختم نبوت کے شہدا. سرکار مدینہ کی خاطر ان سب نے کر دی جان فدا، ان سب نے کر دی جان فدا. جو مشن یہ ہم کو دے کے گئے اس مشن پہ ہم نے رہنا ہے. ناموس رسالت پہ یاروں غلان پہرا دینا ہے. لاکھ مظالم سہ کر بھی لبیک آقا کہنا ہے. لاکھ مظالم سہ کر بھی لبیک آقا کہنا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک. بتاؤ کیا بچا ہے تمہارے پاس؟ کیا بچا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا. گستاخ رسول عورت جڑی ہو کوڈی مار کے ہاتھ مار کے چلی گئی. کیا بچا تمہارے پاس؟ 22 کروڑ کو اگر حضور نے قیامت والے دن بلا لیا، بتاؤ مجھے گالیاں دینے والی تمہارے دور میں بھاگ کے چلی گئی، کدھر تھے تم اس وقت؟ بتاؤ نا. اس قیامت والے دن جب سارے تسی دے میں حضور پھنس گئے حضور شفاعت فرماؤ، حضور پیاس لگی پانی پوا دو، حضور نامہ اعمال جتھے تولے جا رہے ہیں تو ایک عمل بھی کوئی نہ رہا. حضور پل صراط گزرنا ہے، حضور فرمان کدھر آؤ سارے تسی؟ آج تو تم آ گئے، جب میری بات ہوئی تھی تو اس وقت کدھر تھے؟ تو بات کرو کوئی کرنے والی، بات کرو کرنے. جو کرتے ہیں ان کو بھی تم ڈراتے ہو. اپنے بچوں کو لوگ ڈانٹتے ہیں، رشتہ داروں کو. اے نا مولویاں دا تا کم ہی، یا ساڈا تا کم اے ہی ہے. تحریک لبیک پاکستان کا 4 جنوری کو کراچی میں جلسے کا اعلان. جلسہ مزار قائد کے قریب باغ جناح میں ہوگا. ملک بھر سے کارکن شریک ہوں گے. جامع مسجد بہار شریعت میں اجلاس کے بعد فیصلہ.
یہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان ہے بالکل چمک دو یا گنبد جنہاں غازی علم الدین دا مقدمہ لڑیا اور جناب دا سکھ سی اور غازی علم الدین دہشت گرد سی اور بولو جناب وہ کہہ رہے ہیں چلو ہویا جے دہشت گرد ہوتا تے میں مقدمہ لڑنا سی اور تے محمد عربی دا غلام سی محمد عربی دی عزت دا پہرے دار سی تیر آزما ہم جگر آزما میرا خون بھی لبیک کے لیے میرا مال بھی لبیک کے لیے میرے بچے بھی لبیک کے لیے میرا کاروبار بھی لبیک کے لیے کیسے ڈریں گے کہ ہم لبیک والے ہیں بس آگے ہی بڑھیں گے ہم لبیک والے ہیں کیسے ڈریں گے کہ ہم لبیک والے ہیں بس آگے ہی بڑھیں گے ہم لبیک والے ہیں کیسے ڈریں گے کہ ہم لبیک والے ہیں بس آگے ہی بڑھیں گے ہم لبیک والے ہیں موت کو سینے لگا کے ہم ایمان اپنا آزماتے ہیں موت کو سینے لگا کے ہم ایمان اپنا آزماتے ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو شان شان جاتے ہیں ہم عزت سے مریں گے کہ لبیک پاکستان اے منظر دیکھیں یا رسول اللہ ایوانوں میں ہم لے کے جائیں گے تقریب اس کو کہتے ہیں تم دیکھنا ہم دکھائیں گے and geography who decided to use 2 cartoons of Muhammad as part of a class on freedom of speech. مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں نے فرانس میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کی. So discussed what's happening in France. Both of us condemned the terrorist acts by Muslims in France, like all countries would condemn them. That freedom of speech is not used as an... جو بھی فرانس کے اندر ہوا غازی عبداللہ شیشان ہم اس کے ساتھ ہیں جس نے مذمت کی اس پر لعنت. ہاں جی جس نے کہا کہ دہشت گردی جو ہوئی ہے فرانس میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اس پر بھی لعنت اس پر بھی لعنت اس پر بھی لعنت اس پر بھی لعنت. غازی عبداللہ شیشان نے وہی کام کیا جو رسول اللہ چاہتے ہیں اور حضور کی چاہت پر مذمت کرنا مذمت کرنے والے پر لعنت بے شمار لعنت. گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی حکومت کے اسلام مخالف رویے پر مشرق اور وسطی کے کئی ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کی بائیکاٹ کی مہم چلنے لگی. سوشل میڈیا پر بائیکاٹ فرانس پروڈکٹس ٹاپ ٹرینڈ کرنے لگا. ترک میڈیا کے مطابق مشرق اور وسطی کے کئی تاجر گروپس نے فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے جبکہ کویت کی مارکیٹ سے فرانسیسی مصنوعات باقاعدہ طور پر ہٹا لی گئی. خلیج تعاون کونسل اور یونیسکو فرانس میں کویتی مشن نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے اسلام سے متعلق بیان کی شدید الفاظ اور فرانس کا سفیر یہاں سے نکالو. اور ہم نے کہا تھا کہ سرکاری سطح پر فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا. بالکل سادہ سا مطالبہ ہے اور اس پر ابھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تعالی
15 नवंबर रोज इतवार यानी आने वाला इतवार, एक तो कल है, इससे जो अगला आने वाला है, सुबह 11 बजे 11वीं शरीफ की निस्बत से समझो लियाकत बाग से फैजाबाद की तरफ मार्च होगा। शेलिंग जा रही है, शेलिंग जा रही है, शेलिंग पत्थर आया, बड़ी मुश्किल से बचूंगा, बहुत मुश्किल से बचूंगा। शेलिंग जा रही है, बहुत शेलिंग जा रही है, बहुत शेलिंग पानी। हमारे तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ कर रहे हो, ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। मैं बड़ा मोहतात लफ्ज़ बोल रहा हूँ, सदा बादशाही मेरे रब की है। जो तुम्हें गलत रिपोर्टें देते हैं एजेंसियों वाले, एक दिन अदालत लगनी है जहां एक बिल्ली को बांधने वाली औरत जहन्नम में चली गई। हुजूर ने फरमाया मैंने देखा उसका चेहरा नोच रही थी। तो तुम इन हुजूर के गुलामों पर जैसे शेलिंग करते हो, जिस बेदर्दी के साथ तुम इनको गिरफ्तार करते हो, फिर लब्बैक के नारे के ऊपर तुम मारते हो इनको, जिस दिन आप अदालत बैसी तिल तिल लिखिया भरना। और अदालत अब यहां भी लगने वाली है। सदा ये नहीं रहना, सदा नहीं रहना। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी वफात पा गए। लब्बैक के अमीर खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खादिम रिजवी साहब की रिहाइशगाह पे, और आज पहली बार ये मुझे एहसास हो रहा है, जब मैंने इनको करीब से देखा तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही इनको देखने की, कि इतना हंसी और इतना खूबसूरत चेहरा, इतना नूरानी चेहरा
جو آج دنیا فانی سے کوچ کر چکا ہے، اور ہمارے بچے جب دنیا پہ آتے ہیں تو ان کی کان میں اذان کا آواز دی جاتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے آتے ساتھ ایک نعرہ بلند کیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آج وہ جماعت کے بانی دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، جن کا نماز جنازہ کل صبح ٹھیک 10 بجے مینار پاکستان میں ادا کیا جائے گا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ جو مجھے دیکھنے والے لوگ ہیں یہاں پہ موجود ہوتے تو آپ کی آنکھ ضرور اشک بار ہو جاتی، کیونکہ ایک پروفیشنل بندہ ہو کے آپ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، تو خود سوچے وہ یہ کیا ہوں گے جو آج اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے خیال سے مجھ سے اور خبر نہیں کی جا رہی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک بہت بڑی جماعت جن کے قائد، جن کے بانی آج دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اور جن کا نعرہ تھا، جن کے بچوں کے زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ایک بار دوبارہ آپ کو براہ راست لاہور لے چلتے ہیں، جہاں سربراہ تحریک لبیک خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ کی تیاریاں جاری ہیں۔ گریٹر اقبال پارک کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر سنے کون قصائے درد دل، الوداع 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 الوداع، ناموس رسالت کے پہرےدار الوداع، ختم نبوت کے علمدار الوداع، ناموس رسالت کے پہرےدار الوداع، ختم نبوت کے علمدار الوداع۔ This is history's one of the biggest funeral ever witnessed. The funeral of Allama Qadim Hussein Rizvi was attended by millions of people. Millions of his followers are mourning his death. His followers from all over Pakistan reached Lahore to attend the funeral. تحریک لبیک پاکستان کے بانی علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ علامہ خادم حسین رضوی آج کا جنازہ یہ ثابت کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے تو پورا زمانہ ان کا ہو جاتا ہے۔ جنازہ پڑھاتے ہوئے انہوں نے بادشاہی مسجد کو باقاعدہ کھولنا پڑا ہے، اور یہ جو آپ کا مینار پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اطراف ساری جگہ بھر گئی تھی، اور اس کے ارد گرد کے جو مقامات تھے، مساجد تھے یا پھر بڑے بڑے جو بھی جگہیں تھیں، ان کو جو ہے نا ان کو جو ہے نا کھولنا پڑا ہے، اور وہاں پر جنازے کے لیے لوگوں کو جو ہے نا اجازت دی کہ داخل ہونے کی۔ سن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیًا
फक्तुलूहु, फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो, ये मेरा फरमान है रसूलुल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। तो खादिम हुसैन अहले शाम आपके हाथ पर बैत करते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह की क़ियादत पर, और कहते हैं कि नबी की इज्जत पर हम भी आपके साथ खड़े हैं। अखी साद भाई, या साद अस्सऊद, ए साद सआदतों वाले, अहलुश्शाम बायऊक, अहले शाम आपके हाथ पर बैत करते हैं। वैसे ही मर्दे कलंदर होंगे जैसे आपके वालिद बतले हुर्रियत थे। वहमिल राया, और आप अपने वालिद के परचम को बुलंद रखेंगे। हम सब आपके पीछे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लब्बैक लब्बैक। पढ़ी लिखी मां नहीं होंदी जेड़ा दीन तो बच्चे नूं बेजार कर दे। पुत्रा तेरी कोई उम्र है दाढ़ी रखण दी, उस मां नूं एक बारी जरूर करनी है गल जेड़ी कवे दाढ़ी रखनी। पुत्रा तेरी उम्र है, उन्हें कहना मां तेनू पता है हुजूर दी आमद तो पहले लोग मावां नूं मंडियां जाके बेचदे सन, ए ते हुजूर आए ते दस्या तेरे पैरां थले जन्नत है। हां आ जेड़ियां मावां दीन दे खिलाफ गल करन, एक बारी उन्हां नूं गल जरूर करनी, ते जेड़ियां भैणां दीन तो हटान उन्हां नूं दसना भैण जी तुहानू पता है हुजूर दी आमद तो पहले बच्चियां जमदियां सन ते वैज़ा बुश्रा हदम बिलुनसा अगे जी ज़ल्ला वजू मुस्वद्दम यतवारा मिनल कौम मिन सूए मा बुश्रा बी अयुमसिकु अला हुन अम यदुस्सु फित तुराब अला सा मा यहकुमून। ये कुरान की नस है जिसको बताया जाता है तेरे घर बेटी पैदा हुई तो उसका चेहरा स्याह हो जाता गुस्से से, मैं उन धी दा प्यो बनांगा। फिर वो सोचता सी कि मैं इनू जलील होकर अपनी बच्ची नू पाला या मैं इनू दफन कर देवां। हुजूर दी आमद तो पहले धियां दा ए हाल सी। जदों हुजूर आए तो मेरे आका ने फरमाया मन रब्बा बिनतैन जा यौमल क़ियामत अना व हुवा। हुजूर ने फरमाया जिन्हें दो बच्चियां पालियां उन्होंने बोझ नहीं समझा, क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे दाखिल हो जाएगा। केड़े इस्लाम जाटे कट के केबलों ते बह के कदी पर्दे के खिलाफ कुड़ियां बोल दियां, सानू बुलाओ तुहानू दीन नहीं समझ आया। ऐ तुहाडी इज्जत है कि तुसी डेवो बस ते बह के ड्राइवर नाल लाहौर तो पिंडी ते पिंडी तो कोटे सफर करो ते उत्थे मेहमानां नू जाके कदी लिप जनाब चिप्सां देओ ते कदी बोतलां देओ। ऐ तुहाडी इज्जत है या ऐ तुहाडी इज्जत है
کہ فاروق اعظم مجلس سے طلب کرن انہوں نے کہا جی کہ مار مقرر کرو تو ایک عورت اٹھ کے کھڑی ہو جائے. عمر کون ہوتا ہے یہ باتیں کرنے والا؟ 36 لاکھ مربع میل دے حکمران نو اٹھ کے عورت مسئلہ بیان کرے. اے تواڈیاں شانان یا غیراں نو چپساں پیش کرنا تواڈیاں شاناں. کیوں جی میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا وہ اسلام ہوے 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون جنہاں دے سائے کولو شیطان بھی نستا ہوے, جنہاں دے ہیبت و جلال عمر آسمان نو ویکھن سورج نو تے سورج بے نور ہو جائے, ڈنڈا مارن تے زمین رک جائے, دریائے نیل نو خط لکھن تے چل پوے, اتنی شانہ دے مالک ہون تے ایک عورت اٹھ کے کہہ دے عمر کون ہوتا ہے یہ باتیں کرنے والا؟ تو حضرت عمر کہہ کہ بے جان اخطا عمر و اصابت امراتن, عورت وڈی گل کر گئی, عمر نے غلط بات کی. میں اس اسلام کی باتیں کرتا ہوں. یمامہ کے اندر 80,000 کا لشکر آیا تو صدیق اکبر کے پاس پاور تھی, 80,000 کا لشکر لے کر مسلمہ آیا, کہنے لگا میں بھی نبی ہوں. صدیق اکبر فرمایا تینوں پتہ ہے کون اگے بیٹھا؟ صدیق بیٹھا. 36,000 منکرین ختم نبوت صدیق اکبر مروا دیتے. نام ہی حدیقت الموت بن گیا کہ ایسا یہ باغ تھا کہ جس کے اندر 36,000 بندے مارے گئے. میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں. ایک بندہ حضور دی ختم نبوت ڈاکا مار دا تے مولی خادم انہوں کی کہے جناب انہوں ہار لے آگے پاؤ, اور ڈاکو ہے تو ڈاکو ہی کہنا ہے نا, چور ہے تو چور ہی کہنا ہے. میں کدی بھی کسی نے کچھ نہیں کیا, لیکن جب گل حضور دی عزت دی آوے, کیوں جی اقبال کی گل کر دے تھے نساکی ناز پیمانہ گفتم, اے میں بھی گل یہ تو اقبال بندہ کر دے, اقبال جا بندہ کہندا نساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم. اقبال کہندا جدوں میں حضور دے عشق دی گل کرنا تے میرے کلام وچ نہ شرابیاں دیاں گلاں, نہ پین والے دی گلاں, نہ پلان والی دی گلاں. ہاں جدوں میں حضور دے عشق دی گل کرنا تے بڑا بے باک ہو جاندا. میں کہا اقبال جلا ہویا ایویں بے باک ہو گیا, تینوں پتہ نہیں بے باک کتنا خطرناک لفظ ہے جی بے باک ہونا. میں کہا اقبال تو بے باک کیوں ہویا؟ کہنے لگا شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم. اقبال کہندا ہے میں جڑی بے باکی عشق رسول وچ ویکھی نا سیدنا صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک میں انجی گل سنی. جے دین نہیں پڑھیا تو پھر دین پڑھے جڑا گل کردا ساڈے نال. جدوں حضور دی عزت دی گل آوے تے میں تے بہت ساریاں علماء دی امانتاً گلاں جڑیاں حدیثاں وچ موجود ہیں میں اج تک بیان نہیں کیتیاں, میں بیان کراں تے تسی اٹھ کے نس پاو. ایک طرف محمد عربی دے دین دی گل آوے, ایک طرف تیری ناڑی دی گل آوے, تو ناڑی دے مقابلے دین نو تو پسے پوچھ سٹیا چاہیے تے ایسی مولانا, اور ناڑی سونے نے بھی کوئی بنا کے دے وے, میں تھکدا بھی نہیں جدو گل دین دی آ گئی. میں بڑے بڑے ملازم بھی لوگ ویکھے, فیکٹریاں دی ویکھے, دکان دی ویکھے, مالک گالاں کٹ دین. سرکاری ملازمہ جو کچھ ہوندی ساری زندگی ڈردیاں ملازمت پوری کر دین, کدھرے جناب ملازمت ختم نہ ہوئے, پینشن کو نہ رہ جائیے. میں بھی پیر مکی خطیب سی, میں نو کہنے لگے مولوی صاحب آج تسی ڈنگی تے تقریر کرنی. پہلے ڈنگی دا ہوتا لائے ہوئے ایسی محراب دے اوتے ڈنگی کے خلاف جہاد. میں کہا گل سنو, میں نہیں پڑھیا کہ مچھراں دے خلاف اسلام نے جہاد دا حکم دیتا ہوئے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. میں تو پڑھیا مچھر بیچارے دا اسا کی جہاد کرنا ہے. ہاں جی تے میں کہا میں تے کرنی ناموس رسالت ہوتے گل. کہنے لگے آپ کو پھر نکال دیا جائے گا. میں کہا تسی میں نو کل کڈنا ہے. میں موڈے تے دھوتی رکھی, میں کہا چلیے واپس چلیے. بعد کہندے رہے اپنے پیسے لے لو جڑے تسی ملازمت کی تھی. میں کہا نہیں لینے. اپنا پتر بھرتی کرا لو. میں کہا نہیں کرانا. انہوں نے کہا پینشن لے لو. میں کہا نہیں لینی. ہن کیڑی گل دی تسی دیندے ہو؟ میں تے نہیں لینی. تے میں انہاں نو کیا, میں آکھا گل سنو جنہ دی تسی ملازمت کردے ہو نہ روزانہ گالاں کھاندے ہو تے وہ پیسے گن کے دیندے, تے جنہ دی ملازمت میں کرنا نا وہ اتنے کریمن اتنے کریمن اتنے کریمن اتنے کریمن آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو. میرے نا گل تا وہ کرے نا جی جڑا اتنا پکا حافظ ہوئے تو پھر انہوں پورے قرآن دا ترجمہ بھی آندا ہوئے. کیوں جی پھر انہوں پورے قرآن دے سیغے بھی آندے ہوں.
الحمد تو شروع ہوتا ہے نا الحمد حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن الامر من یحمد لتحمد لیحمد لیحمد والنهی عن لا تحمد لا تحمد لا یحمد لا یحمد الظرف منه محمد محمدان محامد ومحمد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحمد محمدة محمدتان محامد ومحمدة محماد محمدان محامد محمد ومحمدة افعل التفضيل المذكر منه احمد واحمدان احمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منه ما احمده واحمد به وحمد يا حمدت. توجہ الحمد تو لے کے تے والناس تک میں نے پورے قرآن دے انجے سی گیا میں آخری کل اعوذ برب الناس ہے نا قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال الامر من كل تقل يقل يقل والنهي عن لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل الظرف منه مقال مقالان مقابل ومكيل والآلة منه مقول مقولان مقابل ومكيل مقولة مقولتان مقابل ومكيلة مقوال مقوالان مقابل مكيل ومكيلة افعل التفضيل المذكر منه اقول اقولان اقولون قابل وقيل والمؤنث منه قولا قوليان قوليات قول وقويلا وفعل التعجب منه ما اقوله واقبل به وقبل يقبلت. تم اپنے باپ کو سمجھاتے نہیں ہو. میں گھر کی بات اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا میرے بچے جو ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ دلیر ہیں تو جب ہمارے سروں پر کلاشن کوفے رکھی گئی تو اس وقت بھی ہم نے کہا کہ نہیں نہیں ہمارا باپ جو باتیں کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے ہم حاضر ہیں اس کام کے لیے. بات ہم غلط کریں تو گردن حضور کے لیے رکھی ہوئی ہے اور کسی کام کے لیے نہیں رکھی ہوئی. بالکل میں حقیقت میں نے میرے دل میں ایک ذرا برابر بھی خیال نہیں ہے میرا بیٹا مر جاتا حالانکہ اس کو اتنا مارا کہ وہ مرنے کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا اور کئی دن اس کے سینے پر جو ہے کلاشن کوف کا نشان رہا. آخری بات جی میں نے لاہور میں جنگ بدر پر تقریر کی تو ہمارے یہ بچے نوجوان الحمدللہ اب یہ نہیں دیکھتے کہ چھکا کس نے مارا چوکا کس نے مارا. اب یہ چاہتے ہیں کہ یار دی گل سنا ملا. اب یہ چاہتے ہیں کہ بتاؤ وہ پیر میر علی شاہ نے کون سی جھلک دیکھی تھی وہ بتاؤ پیر میر علی شاہ غش کھا کے کیسے گر گیا وہ بتاؤ سید کے فیت علی کافی جسم پر استریاں پھری تھی تو پھر ایسے ایسے کس طاقت نے چلا دیا. اب ہمارے بچوں کا رخ بدل رہا ہے. جب آپ کا رخ بدل رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد آ رہی ہے. انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا وہ انہیں جانا وہ انہیں جانا وہ انہیں جانا وہ انہیں جانا 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 وہ انہیں جانا وہ انہیں جانا وہ انہیں جانا وہ انہیں جانا
انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اور بس انہیں جانا 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 بس بھائی انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان میرے خادم حسین 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 روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم کو آیا تھا روئیں گے بعد
علامہ صاحب کچھ ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں آپ کی جس میں براہ راست ٹرمپ کو جو ہے وہ آپ نے کھری کھری سنائی بھی تھی اور کچھ الفاظ بھی ایسے استعمال ہوئے تھے جن کو میں نشر نہیں کر سکتا. اگر میں یہ دیکھوں کہ کل کو تحریک لبیک کو موقع ملتا ہے آگے آنے کا تو تحریک لبیک کی کیا خارجہ پالیسی یہی ہوگی؟ کیا وہ اسی طرح سے سفارتی تعلقات کو ڈیل کیا کریں گے جن میں سخت زبان یہاں تک کہ گالیوں تک کا عنصر نمایاں ہوگا؟ قبلہ بات یہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی نا تو پھر ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ اسلام کے تابع ہوگی. اور میرے آقا و مولا نے خود بھی حکومت فرمائی ہے, چاروں خلفاء نے بھی کی ہے, بہادر شاہ ظفر تک ہمارا دبدبہ رہا ہے, خلافت عثمانیہ تک رہا ہے. تو اگر ہمارے کوئی دو جملے سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ پورا نظام ہی الٹ پلٹ جائے گا. یہ باتیں نہیں ہیں. انشاءاللہ جب ہمارا نظام آئے گا تو دنیا میں فرض بالمحال میں ابھی یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو ووٹ دینا چاہتا ہوں, اس کے لیے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی پالیسی کیا ہوگی, کیونکہ جو ملک معاشی طور پہ مضبوط نہ ہو وہ خارجی طور پر جو ہے کچھ نہیں کر سکتا. جی ڈی پی کا اس وقت 70% ہم تھریشولڈ کراس کر چکے ہیں, ہمارا جو قرضہ ہے ملک کا وہ اپنی اس دہلیز کو پار کر چکا ہوا ہے. آپ کا کوئی معاشی پلان ہے اس ملک کے لیے؟ جناب کیا بات ہے, بہت بڑا آپ نے سوال کیا. انشاءاللہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اسلام آیا عمر بن عبدالعزیز جب مسجد سے گھر گئے تھے تو آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا, اور ایک رات گزری تھی تو صبح تک نظام مصطفیٰ نافذ ہو چکا تھا. جو اربا پتی جنہوں نے ملک لوٹے ہوئے تھے خزانے, وہ فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے, ان کو پتہ تھا کہ اب اسلام جو ہے وہ ہم سے پوچھ جائے. انہوں نے خود سب کچھ اس قومی خزانے کے حوالے کر دیا تھا. اور انشاءاللہ سادہ بود و باش ہوگی حکمرانوں کی بھی اور رعایا کی بھی, اور حکمرانوں کی جو ہے وہ 60 لاکھ گھڑی کوئی نہیں باندھے گا. اور دہی کم ہو جائے بھور بان میں, دہی کے کنڈے کم ہوں تو جہاز لاہور دہی لینے کے لیے نہیں جائے گا, بلکہ ان کو کہا جائے گا یہ سبز مرچیں جو ہے ان کی چٹنی بنا کر کھاؤ. علامہ صاحب دیکھیں, میں ایک بلکہ انتہائی ادب کے ساتھ یہ خطیبانہ جملے لگتے بہت اچھے ہیں, لیکن اگر میں ایک لیڈر سے بات کر رہا ہوں تو میں ایک پلان ایکسپیکٹ کروں گا, امید رکھوں گا کہ مجھے وہ پلان بتائے گا. قرضے کیسے واپس کریں گے جو اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ کا ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے؟ تو خطیبانہ جملے تو کام نہیں آئیں گے نا سر. نہیں, وہاں خطیبانہ تھوڑے جملے تھے, وہاں تو اب تو حالات اس طرح کے نہیں ہیں. وہاں تو لوگ اپنے مخالفین کی قبروں کو ہڈیاں بھی نکال کر ان کے درے مارتے تھے. کیا کرتے آپ؟ اسلام بڑا ایک برکت والا نظام ہے, کوئی چل کر دیکھے تو صحیح نا. اب باتیں تو نہیں نا صرف کرنی سی, یہ بل پاس ہونے سے اسلام تھوڑا آئے گا. یہ بل جی پاس ہوا, اب اسمبلی کے پاس جائے گا, اسمبلی اس بل کو کیا پاس کرے گی؟ جو خود کروڑوں اربوں کے قوم کے لٹیرے ہیں وہ کیا پاس کریں گے کہ اسلام آئے؟ اسلام کو انہوں نے 70 سال ڈرا کر رکھا. اسلام کی کون سی بات ہے جس پر انہوں نے عمل کیا؟ بلکہ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو سود کے مسئلے میں آپ کو پتہ ہے, آپ کے جو اپنے آپ کو بڑا لوگ کہنے والے وہ کہنے لگا کہ ہم یہاں مدرسے کھول دیں, جو سود کھاتا ہے اس کو اللہ پوچھے گا, جو نہیں کھاتا وہ نہ کھائے, ہم مدرسے تو نہیں. جب آپ اسلام کو یہ آپ مقام دیں گے تو اسلام تو آپ کی مدد نہیں نہ کرے گا. اسلام تو اسی وقت مدد کرے گا کہ جب آپ کے پاس 8 تلواریں بھی ہو تو آپ بدر کی طرف چل پڑے. فرشتے تو تب آئیں گے نا. آپ جو ہے 20 قسم کے کھانے کے بعد پھر غریبوں کی باتیں کریں, 400 کنال کے اندر رہ کر, 300 کنال کے اندر رہ کر پھر غریبوں کی باتیں کریں. ایسے تو اسلام تھوڑا آئے گا. مجھے بڑا دکھ ہوا آج, میں اس کا اظہار کروں گا. یہاں پہ مجھے بہت سے لوگ ملے, انہوں نے مجھے کنڈیم کیا اس معاملے کو. انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ گالی, میں نے آپ سے سوال کیا تھا گالی دیتے ہیں اور تیری پینڈی سیری کہتے ہیں, یہ بڑا اس کو ہائپ جو ہے وہ. اچھا, میں نے وہ سوال وہ کٹ کر کے جو سوشل میڈیا پہ گیا وہ اس کا سیاق و سباق کے بغیر گیا. میں نے آپ سے پوچھا تھا, میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ گالی دیتے ہیں تیری پینڈی سیری, سوشل میڈیا پر آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں نے نتھی کر دیا ہے. حالانکہ وہ مولانا منظور حسین صاحب مجھے ابھی انہوں نے بتایا بھی ہے, اور میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ آپ کہتے ہیں, لیکن وہ اس کے اوپر وہ جو سٹیٹمنٹس اور وہ سارا کچھ تھا وہ بڑا عجیب تھا. میں صرف ذکر اس لیے کر رہا ہوں اس پروگرام کا, اس پروگرام کے اندر, کہ جب مجھے یہاں پہ لوگوں نے میرے سے بات کی, جب انہوں نے شکوہ کیا تو مجھے یہ احساس ہوا, انہوں نے کہا تحریک ڈیمیج ہوئی ہے اس وجہ سے. تو مجھے اس پہ بڑا دکھ ہوا کہ اگر میری اس سٹیٹمنٹ یا اس سوال کی وجہ سے, جس کا مقصد صرف کلیئرٹی تھا
کہ اگر اس کے اندر ہوا ہے تو مجھے اس کی تصحیح کرنی ہے یا اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے. دیٹس وائی میں آج کے پروگرام میں بھی اس کا اظہار کر رہا ہوں. گو میری جو ہے وہ تشفی اس دن بھی نہیں ہوئی تھی گالیوں والی بات کے اوپر, کہ آپ جب گالی میں نے اور بھی سنی ہے, آپ ہیرو بھی کہہ دیتے ہیں, اور پتہ نہیں وہ بھی آپ کی ہیں یا نہیں, وہ کسی نے ڈب نہ کی ہو, میں نے سنا ہے آپ نے کافی کچھ جو ہے وہ اس طرح سے آپ کہہ دیتے ہیں. تو گنجائش ہے اسلام میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بنو قریظہ والے تھے نا, جب حضور ان کے محاصرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے جی, تو وہ اپنے قلعے کے اوپر کھڑے ہو کر حضور کے خلاف باتیں کر رہے تھے. حضرت ابو قتادہ گئے تو آپ نے ان کو تلوار دکھائی کہ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں, اس تلوار سے تمہارا فیصلہ ہوگا. حضرت علی مرتضیٰ آگے تھے, عرض کی حضور آپ آگے نہ تشریف لائیں. میرے آقا نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا وہ میرے خلاف گفتگو کر رہے ہیں, اس لیے آپ مجھے روک رہے ہیں؟ تو عرض کی حضور وہ آپ کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ آپ ان کی باتیں وہ آپ کے مبارک کان. میرے آقا نے فرمایا پیچھے ہٹیں. حضور آگے تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں ان کے سامنے جا کر فرمایا یا اخوۃ القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. فرمایا بندروں کے بھائیوں, اخوۃ القردۃ والخنازیر, اور خنازیر کے بھائیوں اور شیطان کے پجاری, و تشتموننی, تم میرے خلاف گفتگو کر رہے ہو. آپ نے ساری گالیوں کا بتا دیا. آپ دلہ بھی کہتے ہیں, آپ نے اس کا نہیں بتایا. آپ نے سارے بتا دیے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا تھا وہ دلیو, یہ بھی کہا تھا. حدیث پاک میں دیوس کا لفظ آیا ہے. اچھا, دیوس. یہ صرف کلیئرٹی کے لیے میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے جو لوگ نہیں جانتے سارے کے اوپر, جو اس بات کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ جن کے پاس علم جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے, اس لیے میں صرف یہ ساری چیزیں جو ہے علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی دیوس ہے, جس کے اندر غیرت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی قیامت والے دن نہیں فرمائے. اللہ جنا کریک ڈاؤن دا آرڈر کیتا, جیڑے آرڈراں تے چل کے جنا ظلم کیتا, انہوں دنیا آخرت وچ ایو جا برباد کر, ندیاں نسلاں میں یاد رکھن کہ دین اسلام دے خلاف حرکت کرن والے نوں تو کیوں جی سزا دیندا. جنا آرڈر کیتے یا اللہ انہاں نوں بھی ذلیل کر, جنا آرڈر تے عمل کرایا یا اللہ انہاں نوں بھی برباد کر, تے پاکستان نوں تا صبح قیامت سلامت رکھ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم